ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا قابل صد احترام حاضرین کرام، میرا عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ احباب کے سامنے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا اور مسلم علماء اور عوام نے کیا کیا قربانیاں دی، اس کے متعلق چند باتیں آپ احباب کے سامنے آئی تھی اور بے شمار چیزیں رہ گئیں۔ انگریزوں نے کیسا مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا، علماء کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ہماری روح کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے ہتھ کنڈے اور سانپوں کا استعمال کیا اور ان سانپوں کو کچلنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، مسلم علماء اکرام نے کون کون سے حربے استعمال کیے، ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وطن سے محبت کا تصور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں پر پلے بڑھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ان کے آباء و اجداد، ان کے ابا عبداللہ، ان کے دادا عبد المطلب اور ان کا سارا قبیلہ وہیں پر بسا کرتا تھا۔ جب اس وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگے، کعبۃ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر مجھے میری قوم ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ وطن سے محبت خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی ہجرت کرنے پر تیار نہیں ہوتے، لیکن دین کی خاطر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا۔ الغرض یہ سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ مسلمان کبھی بھی، وہ جہاں کہیں بھی رہا ہو، سچا پکا مسلمان، اس نے کبھی بھی اپنے وطن سے غداری نہیں کی۔
اس نے اپنے وطن سے محبت کا ثبوت دیا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مذہب پہلے ہے یا وطن پہلے؟ سوال کرنے والا ہی بیوقوف ہے، اسے سوال کا انداز ہی معلوم نہیں ہے۔ اس نے جو سوال کیا وہ سوال ہی غلط پیمانے پر، غلط رویے پر کیا۔ مثال کے طور پر اگر اس سوال کا کسی اور سوال سے موازنہ کیا جائے تو ایسا ہوگا کہ کسی آدمی کو پوچھا جائے کہ بھائی تمہیں پینٹ پہننا پسند ہے یا بریانی کھانا پسند ہے؟ اس طرح کا سوال ہوگا۔ ایسا بےہودہ سوال لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ آدمی چاہے اس وطن میں رہے یا کسی اور وطن میں رہے، وہ کسی نہ کسی مذہب کو تو مانے گا، وہ کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرنے والا ہوگا۔ یہ سوال کرنے کا کیا مطلب؟ جیسا کہ آدمی بریانی پینٹ پہن کر کھائے یا پینٹ اتار کر کھائے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں اسی طرح اس طرح کے بےہودہ سوالات کر کے، پاگلوں جیسی حرکت کر کے ہم لوگوں کو اپنی جال میں پھنسا کر، چونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان دیش سے محبت کرنے والا، وطن کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ لے قریب میں آسام کے اندر جب سیلاب آیا، آسام میں لوگ بے گھر ہو گئے، تو مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک تنظیم جس کا نام جمعیت علماء ہند ہے، انہوں نے کتنا سوشل ورک کیا، کتنا میدان میں اتر کر بلا تفریق مذہب، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا مسلمان ہے، سامنے والا کوئی غیر ہے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، ہر ایک کی انہوں نے مدد کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ انہیں راشن پہنچایا گیا، انہیں رہنے کا انہیں انتظام کیا گیا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا گیا، ہر چیز کا انتظام مسلمانوں نے کیا۔ اور مسلمان صرف ایک علاقے کے نہیں، سارے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں نے اپنے جیب سے پیسے ڈال کر، اپنے جیب سے پیسے خرچہ کر کے اپنے وطن میں رہنے والے بھائیوں کی مدد کی، بنا کسی تفریق مذہب کے۔ تو محترم دوستوں، وہ لوگ یہ جانتے ہیں، دشمن یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں اسلام یہ سکھاتا ہے، قرآن و حدیث انہیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ وہ جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ سے محبت کرنا، اس جگہ سے غداری اور بغاوت نہیں کرنا، یہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمنوں کا یہ منصوبہ بنا، ان کا یہ ارادہ بنا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو غدار بنا دیا جائے، کسی نہ کسی طرح ان کے دل سے وطن کی محبت ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے مختلف قسم کے سوالات، مختلف قسم کے مکاریاں اور چال بازیاں انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی، لیکن ہم بھی اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی بنیاد پر ان کے باتوں میں پھنس کر، ان کے مکر میں پھنس کر، ان کی چال بازیوں میں آ کر ہم لوگوں نے بھی ایسے ویسے الٹے سیدھے جواب دے دیے۔ تو محترم دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان وہ ہے جسے اس کے وطن سے محبت ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ قلم سے لکھی ہوئی اگر ہو تو اسے مٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر تاریخ وہی خون سے لکھ دیا جائے، مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر جو تاریخ لکھی وہ صرف قلم سے نہیں لکھی، قلم سے بھی لکھی، قلم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اپنے خون اور اپنے پسینے کو بہا کر ہندوستان کے اندر تاریخ کو رقم کی۔ جو تاریخ خون سے لکھی جائے اس تاریخ کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ آج ہندوستان کے اندر جتنی بڑی بڑی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا تھا کہ ہندوستان کا نظام تعلیم وہ اعلیٰ قسم کی تعلیم تھی۔ ہندوستان کا پڑھا لکھا آدمی وہ انگریزوں کے محلات میں بھی نہیں رہتا تھا، ان کے شہزادے بھی کم علم ہوا کرتے تھے، ان کے شہزادے بھی وہ جاہل ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان کا عام آدمی کے پاس اتنا زیادہ علم ہوا کرتا تھا، اسی علم کا نتیجہ تھا
ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس طب کا علم تھا، انجینئرنگ کا علم تھا، ہندوستان کے مسلمان کے پاس آرٹ کا علم تھا، مذہب کا علم تھا، ہر قسم کا علم یہاں کے بسنے والے ہر ایک شہری کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ہر زبان جانتا تھا، عربی جانتا تھا، وہ فارسی جانتا تھا، ہندی جانتا تھا، یہ سارے زبان سنسکرت جانتا تھا، مختلف زبانیں یہاں کا مسلمان، یہاں کا غیر مسلم ہر ایک آدمی جانتا تھا، اور یہ ساری تعلیم مدارس میں دیے جاتے تھے۔ ہندوستان کے اندر صرف اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 80,000 مدرسوں کو قائم کیا تھا، اور ان مدارس کے اندر مسلمان بھی پڑھتے تھے، غیر مسلم بھائی بھی آ کر پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کے اندر آئے، ان کے آنے سے پہلے یہاں کا تعلیمی نظام بالکل بگڑا ہوا تھا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ جیسا کہ ہندوؤں کے اندر ایک نظام بنا ہوا ہے، ان کے اندر لوگوں کے درمیان میں ایک نظام بنا ہوا ہے، کوئی برہمن ہے وہ اعلیٰ قسم کا طبقات ان کے اندر بنے ہوئے ہیں، شودر ہے وہ ادنا قسم کا رہنے والا، اور پھر شتریا ہے وہ درمیانی قسم کا رہنے والا۔ اس طرح کا ان کے اندر جو نظام بنا ہوا تھا، تعلیم کے اندر بھی اس طرح کا نظام بنا ہوا تھا۔ اعلیٰ قسم کے لوگوں کو اچھی قسم کی تعلیم دی جاتی تھی، جو ادنا قسم کے لوگ تھے انہیں پڑھنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ سارا نظام یہاں پر موجود تھا، لیکن محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ ہندوستان کے اندر آئے تو انہوں نے یہ سلسلے کو ختم کیا، سلسلے کو ختم کر کے ایک ہی نظام تعلیم، ایک ہی طرح کے اسکول سارے لوگوں کے لیے انہوں نے قائم کیے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر تعلیم کا نظام وہ اعلیٰ قسم پر پہنچا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر تاج محل بنا ہوا ہے، تاج محل کو کس نے بنایا؟ اور اسی تاج محل کی وجہ سے ہندوستان کا نام، ہندوستان کا مقام وہ 7 عجائب میں، 7 ونڈرز آف ورلڈ میں ہندوستان کے نام کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس تاج محل کو بنانے والے کون تھے؟ یہی ہمارے اپنے آبا و اجداد مسلمان تھے۔ لال قلعے کو کس نے بنایا؟ قطب مینار کو کس نے بنایا؟ لال قلعے کے آگے کچھ فاصلے پر دلی کی جامع مسجد کو کس نے بنایا؟ یہ سارے بنانے والے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اپنے مسلمان تھے۔ توپ کا، میزائل کا تصور کس نے دیا؟ سب سے پہلے چندریان 1 کو بنایا کس نے؟ یہ سارے کے سارے بنانے والے ہمارے اپنے آبا و اجداد، ہمارے اپنے مسلمان تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں سے ہی وطن سے محبت کا ثبوت مانگا جاتا ہے، اور ہم بھی ان کی باتوں میں آ کر بے وقوفی میں پھنس کر مختلف قسم کے بدعات کو شامل کر کے، شرکیہ الفاظ کو ایڈ کر کے وطن سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہمارا تو حق بنتا ہے کہ فلیگ ہائسٹ کرنا، ہمارا حق بنتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کم سے کم جو آزادی ہم کو ملی اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہمارا اپنا حق بنتا ہے۔ مختلف قسم کے پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے مساجد کے سامنے، مدارس میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر سستی اتنی ہے، ہمارے اندر غفلت اتنی ہے، کوئی اور آرگنائز کر رہا ہے، کوئی اور اسپانسرنگ کر رہا ہے، صرف جا کے شامل ہونا ہے، وہاں پر جا کر ساتھ دینا ہے۔ ساتھ دینے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنی سستی اور غفلت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے۔ محترم دوستو، الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے مسلم علماء اور عوام نے بے شمار قربانیاں دی۔ ان کی قربانی کے بغیر ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوستان مسلمانوں کا وطن تھا، مسلمان یہاں پر حکومت کرتے تھے، مسلمانوں سے ان کے وطن کو چھینا گیا، اور جس آدمی سے جس چیز کو چھینا جاتا ہے جبکہ وہ چیز اسی کی ہو، وہ آدمی اس چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انتھک کوشش کرتا ہے، اپنی ہر چیز کو لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے۔ تو اس وطن کو مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، ان سے لوٹ لیا گیا تھا، تو مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں اس ہندوستان کی آزادی میں دیے تھے۔ ہمارے اپنے بھائی، وطنی بھائی
ان کو کوئی غرض نہیں تھی، ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، ان کو ان کی ذات سے مطلب تھا، ان کو ان کے اپنے مال اور ان کی عزت کے تحفظ کے متعلق انہیں مقصد تھا۔ لیکن مسلمان یہ وہ آدمی تھا کہ اسے اس کے وطن سے محبت تھی، اسے اس کی غرض اس کے وطن سے جڑی ہوئی تھی، تو اس لیے مسلمان نے ہر طرح کی قربانی دی۔ یہاں تک کہ خود انگریز اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے اور ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کر لیا تو 35% ٹیکس مسلمانوں سے انہوں نے وصول کرتے تھے، اور صرف 10% ٹیکس مسلمانوں کے علاوہ دیگر طبقات کے لوگوں سے وہ وصول کرتے تھے۔ تو دیکھ لیں مسلمان کتنا وہ اپنے وطن سے محبت کرتا تھا اور کیسا وہ اپنے وطن کو بچانے کے لیے وہ قربانیاں پیش کرتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، 1803 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، اور اس طرف بنگال میں نواب سراج الدولہ کے انتقال کر جانے کے بعد، اور دلی کے اندر مسلمانوں کی سلطنت کمزور پڑنے کے بعد، اور مسلمان ایک قلعے میں جب وہ محصور ہو گئے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ، تو اس وقت انگریز کا تسلط ہندوستان کے اوپر اچھی طریقے سے ہو گیا، وہ اچھی طریقے سے یہاں پر قابض ہو گئے۔ جب مسلم علماء نے دیکھا کہ انگریز یہاں پر قابض ہو گیا، مسلمان اپنے مذہب پر آسانی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے، تو اس وقت سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1803 میں سب سے پہلے انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو اس فتویٰ دینے کی وجہ سے انگریزوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو زہر دے دیا۔ اتنا خطرناک زہر تھا کہ اس زہر کی وجہ سے ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ صرف اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا، زہر دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جائیدادوں کو انگریزوں نے لوٹ لیا، جائیداد کو لوٹ کر انہیں ان کے شہر سے دربدر کر دیا، اور اسی حالت میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ صرف ان کے خلاف فتویٰ دینے کی وجہ سے، ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اتنا ظلم و ستم انگریزوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ڈھایا۔ میں آپ کو بتاؤں، انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا تو اس نے ہمارے ایمانی روح کو ختم کرنے کے لیے، ہم کو بھی کمانے والی ایک مشین بنانے کے لیے، جیسا کہ آج کا مسلمان، آج کا انسان یہ سمجھتا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں صبح کو اٹھوں، کمانے کے لیے جاؤں، کماؤں، پیسہ کماؤں، واپس اپنے گھر کو آؤں، سو جاؤں۔ کھانا، پینا، سونا، کمانا، یہ 4 چیزوں کو جس طرح آج کا انسان اپنا مقصد بنا لیا، اس کے علاوہ اس کا کچھ مقصد نہیں ہے۔ نہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی لوگوں کے اندر یہ کمانے والی مشین بنانے کے لیے انگریزوں نے 3 طرح کے سانپ استعمال کیے، ورنہ انگریزوں کے قابض ہونے سے پہلے مسلمانوں کا مقصد صرف کمانا نہیں تھا، مسلمانوں کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں تھا، مسلمانوں کے بڑے بڑے مقاصد تھے۔ کسی عربی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو اس وقت وہ یہ نیت کرتی تھی کہ میرا یہ بچہ بڑا ہو کر میں اس کو دودھ اس لیے پلا رہی ہوں تاکہ اس کی قوت حاصل کر کے میرا بیٹا بڑا ہو کر مجاہد بنے، عالم بنے، قائد بنے، اس نیت سے وہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو واقعتاً وہ بچہ بڑا ہوتا تھا، ایک مجاہد بنتا تھا، عالم بنتا تھا، قائد بنتا تھا، ملک کو چلانے کی طاقت، استطاعت اور صلاحیت اس کے اندر ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب روح ختم ہو گئی، ایمانی ملکہ ان کے اندر سے کمزور پڑنے گیا، بعد کی عورتیں اور اب کی عورتیں بچے کو دودھ اس نیت سے پلاتی ہے یہ میرا بیٹا سو گیا تو بس اتنا ٹارچر کر رہا، اتنا ستا رہا، انہیں سو گا تو بس اس نیت سے دودھ پلاتی ہیں۔ تو یہی بچہ بڑا ہو کر آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے نوجوان سارے سوئے ہوئے ہیں، کسی قسم کی صلاحیت ان کے اندر نہیں، مجاہدانہ صلاحیت ان کے اندر نہیں، عالمانہ صفات ان کے اندر نہیں، قائدانہ صفات اور صلاحیتیں ان کے اندر نہیں۔ اگر ان کو آگے بڑھایا بھی جاتا ہے
تو وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو محترم دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا تو مسلمان کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کا مقصد وہ بڑے ہوا کرتے تھے۔ مسلمان وطن کی حفاظت کرنے کے لیے، مسلمان سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، مسلمان اپنے مذہب کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوا کرتا تھا۔ مسلمان ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ مسلمان ہمیشہ اپنی جائیداد کو وقف کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، مسجد کے لیے، مندروں کے لیے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو بدنام کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مندروں کو ختم کیا، ڈھایا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، حقیقی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے، سچی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ کتاب ہے آزادی ہند میں مسلم علماء اور عوام کا کردار۔ مولانا سلمان منصور پوری دامت برکاتہم، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی ہیں، آج بھی حضرت باحیات ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب مختصر انداز میں اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کتنا زیادہ مندروں کو انہوں نے دان دیا، کتنا زیادہ دیگر مذہبی مقامات بننے کے لیے کتنا انہوں نے خرچہ کیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ محترم دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کے ساتھ ساتھ چرچ کا بھی ذکر کیا۔ مساجد کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوامع، جہاں پر یہودی جا کر عبادت کرتے ہیں، ان مذہب خانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں تک تاکید کی کہ کوئی آدمی کسی کے مذہبی مقامات کو نہیں گرا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو بھیجا کرتے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ، صحابہ اکرام کو جماعت بنا کر، گروہ بنا کر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو کئی سارے ہدایت دیا کرتے تھے۔ ان ہدایت میں ایک ہدایت یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ کوئی مسلمان کسی غیر مذہب کے عبادت گاہوں کو وہ نہیں ڈھائیں گے، غیر مذہب عبادت کرنے والے، غیر مذہب کے پجاریوں کو، غیر مذہب کے علماؤں کو وہ قتل نہیں کریں گے، انہیں ہاتھ نہیں لگائیں گے، عورتوں کو وہ ٹچ نہیں کریں گے، بچوں کو وہ نہیں چھوئیں گے۔ اگر کوئی آدمی ہتھیار پھینک دے تو اس کا بھی وہ مقابلہ نہیں کریں گے، اگر کوئی امن مانگے تو انہیں امن دیں گے۔ یہ سارے ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لکھ کر، اپنا مہر لگا کر، اللہ کے نبی علیہ السلام امیر کے ہاتھ میں، سپہ سالار کے ہاتھ میں وہ والا نامہ دیکھ کر آپ علیہ السلام روانہ کرتے تھے، تاکید کر کے بھیجتے تھے۔ اور صحابہ اکرام، پوری تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیں، آپ دیکھ لیں، کسی مسلمان نے کہیں جا کر کسی نہتے کو قتل نہیں کیا، کسی غیر مسلم کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، کسی عبادت خانے کو کوئی مسلمان نے کبھی بھی نہیں ڈھایا۔ تو محترم دوستوں، یہ مسلمان ہوا کرتا تھا جس نے اپنی ہر چیز کو قربان کیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا تو اس نے 3 ہتھیاروں کا استعمال کیا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک مسلمان کے اندر جذبہ رہے گا، ایمانی جذبہ رہے گا، وطن سے محبت کا جذبہ اس کے اندر رہے گا، تو ہم لوگ یہاں پر قابض نہیں ہو سکتے، ہم لوگ یہاں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا انہوں نے جتنے ہتھ کنڈے اپنائے، سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف اپنائے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کو کیسا ہم لوگ کمزور کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلا سانپ انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا استعمال کیا، یعنی کہ مذہبی فرقہ واریت کو ہمارے درمیان میں قائم کر دیا۔ کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی جماعت اسلامی کا بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا، پتہ نہیں کتنے فرقے ہمارے درمیان بن گئے، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو تانے دینے لگے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، اپنی مذہبی اختلافات کو لے کر رفع دین کے اختلاف کو لیا، مسلمانوں نے رفع دین کے اختلاف کو لیا، اور پھر وطر کے اختلاف کو مسلمانوں نے لیا، درود السلام کے اختلاف کو مسلمانوں نے لیا، فاتحہ کے اختلاف کو مسلمانوں نے اپنے اندر لیا اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر انگریز نے مسلمانوں کو کمزور کیا۔ تو یہ پھلیا ہتھ کنڈا انگریز نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ دوسرا ہتھ کنڈا انگریز نے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر بسنے والے ہر ایک آدمی کے خلاف جو دوسرا ہتھ کنڈا تھا، وہ ہتھ کنڈا تھا جاگیردارانہ نظام کو اس نے یہاں پر قائم کیا، کیپٹلزم کو اس نے یہاں پر قائم کیا۔
کچھ لوگوں کو برطانیہ بھیج کر وہاں پر اعلیٰ قسم کی تعلیم کو اس نے دلوایا. اب وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر کے آئے, یہاں پر لوگوں کے جائیدادوں کو قبضہ کر کے وہاں کے تعلیم یافتہ لوگوں کے حوالے کر دیے, اور وہ لوگ یہاں پر اچھی طریقے سے قابض ہو گئے, اور کسانوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا. کسان جب وہ کھیتی باڑی کرتے, فصل وغیرہ کاٹتے, فصل کاٹنے کے بعد کسان کو اختیار نہیں تھا کہ وہ جہاں چاہے جس کو چاہے اناج بیچ سکے. حکومت نے یہ قانون بنا دیا, اگر تم کو اناج بیچنا ہے تو تم صرف ہم کو بیچو گے, جتنی رقم ہم کہیں گے, جتنی رقم ہم دیں گے, اتنی رقم کے بدلے میں تم ہمیں اناج بیچو گے. اس طرح مجبور کر دیا گیا تھا, اور کسان بیچارے مجبور تھے, وہ جتنی رقم وہ دیا کرتے تھے اتنی رقم پر وہ اناج کو بیچا کرتے تھے. نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ کسان وہ قرض میں ڈوب گئے. اس طرح جاگیردارانہ نظام, کیپٹلزم کو یہاں پر انہوں نے قائم کر دیا, اور مسلمانوں کو خاص طور پر ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کی بنیاد پر ان کے جائیداد کو قبضہ کیا جانے لگا. جیسا کہ آج کے زمانے میں ظالم ہمارے اوقاف کے اوپر نظر ڈالا ہوا ہے, ہمارے اوقاف کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایسے ہی اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے جائیداد کو قبضہ کیا جا رہا تھا. تو یہ دوسرا ہتھ کنڈا, تیسرا سانپ جو انگریز نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا, وہ یہ استعمال کیا کہ یہاں پر جو مدارس تھے, جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا تھا, 80,000 مدرسے مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر صرف بنگال کے اندر قائم تھے. تو جتنے مدرسے پورے ہندوستان کے اندر تھے ان مدرسوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. مدرسوں کے اوپر قبضہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بظاہر تو نظر آئے گا کہ وہ مدرسہ ہے, لیکن وہاں کا نظام بدل دیا گیا. وہاں پر جو تعلیم دی جانے لگی وہ برطانیہ کی تعلیم دی جانے لگی. فلسفے کو انہوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا, ان کے اپنے بنائے ہوئے ایک نظام تعلیم کو انہوں نے لاگو کر دیا. ظاہر تو دکھیں گے کہ مدرسہ ہے, لیکن حقیقت میں اندر سے اس کا تعلیمی نظام ٹوٹلی کھوکھلا ہو چکا تھا. تو یہ 3 طرح کے ہتھ کنڈے مسلمانوں کی ایمانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے, ان کی روح کو مارنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا. اور ہمارے مسلمان بھی ایسے تھے کہ ان کی جال میں آ گئے, صحیح ماحول نہیں مل سکا, صحیح ماحول نہیں ملنے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ ہو لیے. کچھ لوگ تو ان کے ساتھ ہو لیے. جب ہمارے اکابر علماء نے یہ نظام ہمارے ہندوستان کے اندر دیکھا تو قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے, تعلیم کی حفاظت کرنے کے لیے, مسلمانوں کے اخلاق کی حفاظت کرنے کے لیے, مسلمانوں کے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے مسلمانوں نے بھی 3 طرح کے حربے استعمال کیے ان کا دفاع کرنے کے لیے. پہلا حربہ جو مسلمانوں نے استعمال کیا, انہوں نے مدارس کو قائم کیے. ایسے مدارس جہاں پر صرف قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو, ایسے مدارس قائم کیے. اور سب سے مدرسہ دارالعلوم دیوبند وہ قائم ہوا ایک درخت کے نیچے. خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جگہ دکھائی. آج بھی وہاں پر کنواں موجود ہے. اس جگہ کو احاطہ مولسری کہا جاتا ہے. آپ احباب اگر دیوبند کا سفر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس احاطہ مولسری میں پوری ہسٹری لکھ کر مختصر وہاں پر لگا دیا گیا. وہاں پر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا کر گئے کہ آپ کو یہاں پر مدرسہ شروع کرنا ہے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وہاں پر صرف ایسا مدرسہ قائم کیا جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہو, جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو, جہاں پر احادیث کی تعلیم دی جاتی ہو, جہاں پر فقہ کی تعلیم دی جاتی ہو, اور اسلامی تعلیم کی, اسلامی احکامات کی حفاظت ہوتی ہو. ایسے مدرسے کو قائم کیا گیا. ایک مدرسہ قائم ہوا, اس ایک کے صدقے میں اتنے مدرسے قائم ہو گئے. بے شمار مدارس ہمارے مسلمانوں نے اپنی پراپرٹی کو, اپنے جائیداد کو وقف کر کے مدارس کو قائم کیے اور اسلامی تعلیم کی انہوں نے حفاظت کی. یہاں تک آج یہ نتیجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو حفاظت قرآن کی ہوئی, ہندوستان کے اندر جو حفاظت احادیث کی ہوئی, عرب کے لوگ بھی مجبور ہو گئے ہندوستان کے علماء سے فتاوے پوچھنے میں, ہندوستان کے علماء سے مسائل پوچھنے میں. خود عرب کے لوگ بھی مجبور ہو گئے. آج بھی وہ لوگ فتوے ہندوستان کے علماء اکرام سے پوچھتے ہیں. تو محترم دوستوں, ایسا مسلمانوں نے
تعلیم کی حفاظت کرنے کے لیے مدارس کو قائم کیے۔ دوسرا ہتھیار جو مسلمانوں نے استعمال کیا مسلمانوں کے اخلاق کی حفاظت کرنے کے لیے، چونکہ جاگیردارانہ نظام یہاں پر قائم ہو چکا تھا اور لوگ قرضوں میں مبتلا ہوتے گئے اور لوگوں کی اخلاقی گراوٹ ہونے لگی، لوگ چند پیسوں کے لیے ایک دوسرے کی غداری کرنے لگے، خود خاندان والے اپنے خاندان کے افراد کو پھنسا کر وہ انگریزوں کے حوالے کرنے والے تھے، تو ہمارے اخلاق کی گراوٹ ہو گئی۔